السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 آیت نمبر 38 and 39 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ، اس کی ترجمانی اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس زمین پر اتارا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے کہا، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اہبطوا منہا جمیعا، سب اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد اولاد آدم جن کو اس دنیا میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا یعنی اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. پھر سنو، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. یأتینکم ضرور آئے گی تمہارے پاس. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. ہدایت مین گائیڈ لائنس. فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی رنج ہوگا. اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے زمین پر جا رہے ہو، تمہاری اولاد کے لیے میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، رہنمائی آتی رہیں گی کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے. اب جو کوئی میری ہدایت کے مطابق چلے گا اس کو نہ دنیا میں کوئی رنج ہوگا اور نہ کوئی آخرت میں کوئی رنج و غم ہوگا. اس کے برخلاف والذین کفروا، جو لوگ میری ہدایت کو نہیں مانیں گے. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، عقیدتاً اور عملاً انکار کرے گا، میری ہدایت کے مطابق نہیں چلے گا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میری آیتوں کو جھٹلائے گا. اولئک اصحاب النار، تو وہ اصحاب النار ہوں گے. النار ویسے تو آگ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں النار کا مفہوم ہوتا ہے جہنم. اصحاب النار، صاحب النار، جہنم والے ہوں گے وہ. اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ قرآن شریف کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 and 39 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. صاحب تفہیم القرآن مولانا نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ترین قوم کوئی ہے تو مسلمان ہیں. سن لے ذرا غور سے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان. یو آر رانگ، آپ سب خوش قسمت ترین قوم ہیں. اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ کی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی، وہ ساری ہدایت ٹھیک اسی حالت میں بغیر کسی ذرہ برابر کے تحریف کے آپ کے پاس موجود ہے۔ آسمانی ہدایت جسے چل کر جس پر چل کر آپ آسمان کی رفعتوں کو چھو سکتے تھے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے تھے، وہ نسخہ، وہ گائیڈ لائن، وہ کتاب آپ کے پاس بالکل اسی حالت میں موجود ہے۔ نیکسٹ بات سن لیجئے، مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بدقسمت ترین اگر کوئی قوم ہے تو وہ بھی مسلمان۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں فرما رہے ہیں ایک جملے میں کہ خوش قسمت ترین، اب بدقسمت ترین قوم کوئی ہے تو مسلمان، اس لیے کہ آسمانی ہدایت ہونے کے باوجود بھی دنیا کی سب سے ذلیل اور پست ترین قوم بن گئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر ایک شخص قرآن شریف کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص پورے قرآن شریف کی تلاوت بغیر سمجھے ہوئے کرتا ہے، تو وہ شخص جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو پورے قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتا ہے۔ ابھی یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 2 آیتیں، ان 2 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جنتی کون ہے، جہنم کون ہے۔ ان آیتوں پر سے ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ گزرے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ عربی بہت مشکل ترین زبان ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا بہت مشکل ہے، 100% رانگ۔ عربی دنیا کی آسان ترین زبان ہے۔ ہم نے کبھی کوشش کی اس کو سیکھنے کی؟ دنیا کی جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، فرینچ ہے، انگلش ہے اور جرمن ہے اور پتہ نہیں چند روزہ زندگی کے لیے کمپیوٹر لینگویج ہے، ہر لینگویج ہے، ہر ہنر ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں سے اتاری، جس میں آپ کی آخرت کی زندگی کی اور آخرت کی کامیابی مثمر ہے، اس کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا، کتنی کوشش کی۔ چلو کوئی بات نہیں، یو کانٹ انڈرسٹینڈ عربک، الحمدللہ دنیا کے ہر زندہ زبان میں اس کا ترجمہ اور اس کا تفہیم موجود ہے، ہر زندہ زبان میں علماء کرام نے آپ کے لیے بالکل آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ اردو نہیں سمجھ سکتے تو انگریزی میں پڑھیں، انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو دوسری زبانوں میں پڑھیں، بہت ہی آسان تفہیم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے، ٹریجڈی کہیں اسے، کہ جس کتاب کو ہم سر پہ رکھتے ہیں، جس کتاب کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، امریکہ کی کسی چرچ میں کتاب جلائی جاتی ہے تو یہاں پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے اور کتنے لوگ کٹ مرتے ہیں، مگر اس بات کی فکر کسی کو نہیں کیا اس کتاب کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، میرے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، کس کتاب کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ Now there is population of Muslim how many? 100 and near about 40 crores، 140 کروڑ، 125 کروڑ کسی حساب سے۔ اب ذرا سروے کیا جائے ان 125 یا 140 کروڑ میں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہو، اس کو سمجھا ہو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور یہ حدیث بھی سن رکھی ہے ہم نے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ضرور انشاءاللہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ مگر جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اللہ سے وہ ایک پرومس کرتا ہے
کہ میں زندگی میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، جو تو نے جس طرح کرنے کے لیے کہا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، اس طریقے سے کروں گا، اور تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزاروں گا۔ یہ ایک پرومس ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، اب ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی اس کتاب کو سمجھے بغیر ہم کس طرح سے اس تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ سیرت رسول کو پڑھے بغیر محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس طرح سمجھ لیں آپ، اگر کسی کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، انڈین گورنمنٹ اس کو پاسپورٹ دے دیتی ہے، اب وہ پاسپورٹ لے کر خوش ہوتا رہے، پارٹیاں کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے، مجھے پاسپورٹ مل گیا۔ پاسپورٹ تو بس صرف ایک اجازت نامہ ہے، آپ انڈیا سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی ویزا کے لیے، جاب کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے، کتنی محنت اور یہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ صرف پاسپورٹ ملنے پہ انسان خوش ہو جائے تو اس سے زیادہ بیوقوف اور احمق کون ہوگا؟ دوسری مثال اس سے سمجھ لیں، اگر کوئی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، اس کو رول نمبر بھی مل جاتا ہے، اب وہ نہ وہ سلیبس خریدتا ہے، نہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے، نہ اسائنمنٹ لکھتا ہے، نہ ایگزام میں بیٹھتا ہے، پیئر ہوتا ہے، نہ ڈگری لیتا ہے، تو اس شخص کو کیا کہیں گے آپ؟ کیسا ہے اسٹوڈنٹ؟ اسٹوڈنٹ کے نام پہ وہ ایک دھبا ہے۔ کیا ٹھیک وہی مثال ہم پہ لاگو نہیں ہوتی ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانا ہے، مگر ہم نہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک دوسری بات یہ بٹھائی گئی ہے کہ قرآن شریف بہت مشکل ترین کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے رسول فرماتے۔ ایک بات یہ بٹھائی گئی ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے، مدرسے کے فارغین کا کام ہے آپ کے سمجھنے کی چیز، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یقیناً اس کی گہرائی میں جانا، اس سے جو ہے مسائل نکالنا، یقیناً بڑے بڑے علماء کرام کا کام۔ ہم اپنی بربادی اور اپنی ذلت کا الزام دوسروں پہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں الزام دینا سب سے آسان کام ہے۔ اپنی کوتاہی اور اپنی کمی کا الزام دنیا میں سب سے آسان کام ہے، معلوم ہے؟ تنقید کرنا اور اپنی جو ہے ناکامی کا الزام دوسروں پہ لگانا۔ ہم نے اللہ کی اس کتاب سے منہ موڑ لیا۔ مقابلہ حسن قرأت منعقد ہوتے ہیں کہ کون سب سے اچھی قرآن پڑھتا ہے، مقابلہ حفظ قرآن کا انعقاد ہوتا ہے کہ کس کو اچھا یاد ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج تک کہیں پر تدبر قرآن اور فہم قرآن کی بھی مجلس قائم بھی ہو۔ بہرحال اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، بس آپ کو پتا ہے قرآن شریف کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا ہے۔ اور دنیا کے سروے میں سب سے زیادہ لا علم کون، سب سے زیادہ الٹریسی کس قوم میں پائی جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ یہ ہماری الٹریسی ہے، جو ہم اس قدر جو ہے دنیا کی کسی بھی سیاست میں، کسی بھی منظرنامے میں ہمارا کوئی بھی نمبر ہے۔ یہودیوں کی تعداد کتنی ہے پتہ ہے آپ کو دنیا میں؟ اونلی 1 کروڑ۔ 60 لاکھ اسرائیل میں رہتے ہیں، 40 لاکھ پوری دنیا میں، اور آج پوری دنیا کا کاروبار، پورا نظام، پورا فائنانس، پورا میڈیا، سب کچھ جو ہے، پورا بینکنگ سسٹم، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ جو آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، کتنی دفعہ آپ پڑھے ہوں گے، کتنی دفعہ آپ اس سے گزرے ہوں گے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین،
اگر بلندی نصیب ہوگی، اگر رفعت نصیب ہوگی تو اسی کتاب کے ذریعے، اس کتاب پر عمل کرنے سے ملے گی بلندی، اور ذلت اور پستی اسی وقت ملے گی جب آپ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پرانی غفلتوں کو چھوڑ دیں، اپنا محاسبہ خود کریں۔ جب تک ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کریں گے، اپنی بربادی اور ذلت کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہیں گے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ضلالت کے اور زیادہ پست۔ تو کرنا کیا ہے؟ اب تک جیسی عمر بتائی بیت گئی، جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں آج سے شروع کریں۔ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو آپ، آج سے قرآن شروع کریں، علماء کرام کے پاس جائیں۔ اب تک جیسی عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رجوع الی القرآن کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ خزلكم الله وخزلكم